الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. اذان میں حی علی الفلاح کے عنوان سے ہماری گفتگو جاری تھی. اس ضمن میں قرآن مجید نے جن کاموں کو اپنانے کی صورت میں، جن عبادتوں کو بجا لانے کی صورت میں ایک انسان کے لیے فلاح کی خوشخبری رب العالمین نے قرآن مجید میں دیا ہے، ان میں سے ایک کام ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، لوگوں کو نیکی کی حکم دینا اور لوگوں کو برائی سے روکنا، لوگوں کو نیکی کی کاموں کو آسان طریقے سے سمجھانا، معروف کاموں کو ان کے لیے بیان کرنا اور منکرات سے لوگوں کو روکنا ہے. وہ عمل بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس کام کی طرف وہ لوگوں کو دعوت دے رہا ہے اس کام کے حوالے سے سب سے پہلے وہ علم رکھتا ہو. دوسری بات، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہوئے نرمی کے ساتھ اس کام کو سر انجام دینے والا ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہوئے اگر اس راستے میں کوئی مصیبت آ جائے اس مصیبت پہ صبر سے کام لینے والا ہو. امر بالمعروف نہی عن المنکر انسان سے صبر کا بھی تقاضا اور مطالبہ کرتا ہے. اسی طرح امر بالمعروف نہی عن المنکر بعض صورتوں میں حرام ہو جاتا ہے. بعض صورتوں میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا یہاں پہ دائی اجتہاد کرنا ضروری ہے. ایک صورت یہ ہے کہ جس میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا واجب ہو جاتا ہے. اگر امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے کی صورت میں اس سے بڑا بگاڑ، فساد، خرابی پیدا ہونے کا امکان ہو تو اس صورت میں وہاں پہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا شرعاً درست نہیں ہے. مثال کے طور پہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ان معبودان باطلہ کو گالی دینے سے قرآن مجید نے روکا ہے، برا بلا کہنے سے روکا ہے. وجہ کیا ہے؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اگر آپ ان کی معبودان باطلہ کو برا بلا کہنے کی صورت میں جہالت کی بنیاد پہ وہ رد عمل کے طور پہ اللہ کو برا بلا کہنے کا جہاں پہ امکان موجود ہو وہاں پہ معبودان باطلہ کو برا بلا کہنا کیا ہے؟ شرعاً درست نہیں ہے. کیوں؟ ان کو برا بلا کہنا یہ چھوٹا لیول کا عمل ہے. اس کے رد عمل میں جب وہ اللہ کو گالی دے گا، جب وہ اللہ کے بارے میں برا بلا کہے گا، یہ ایک بڑا رد عمل ہے. اگر آپ کے اس امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے کی صورت میں بڑا رد عمل کا اگر آپ کو اندازہ ہو، وہاں پہ آپ نے امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کرنا ہے. ایک یہ ہے کہ آپ نے اجتہاد کرنا ہے. جب آپ دیکھتا ہے یہاں پہ میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے کی صورت میں 50-50 چانس موجود ہے تو اس وقت انسان نے اجتہاد کرنا ہے، مجھے یہاں پہ یہ کام کرنا چاہیے یا یہ کام نہیں کرنا چاہیے. جہاں آپ کو معلوم ہے کہ میں نے یہاں پہ یہ بات کرنے کی صورت میں یہ بات سرے سے ختم ہو جائے گی تو یہاں پہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا انسان کے اوپر فرض اور واجب ہے. پھر اس کے بعد امر بالمعروف نہی عن المنکر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے کوئی کا جب بھی کسی منکر کو دیکھے اس منکر کو ہاتھ سے اس منکر کو روکنے کی کوشش کرو. فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا
فَبِلِسَانِهِ زبان سے اس منکر کو روکے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ اگر زبان سے بھی روکنے کی اس کے اندر طاقت اور استطاعت نہیں ہے، فَبِقَلْبِهِ دل سے کم اس برے کام کو برا ہی سمجھے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ اور یہ ایمان کے سب سے کمزور ترین پہلو ہے۔ اب من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، ہاتھ سے روکنے کی جو ذمہ داری ہے وہ حکمرانوں پر ہے، ان کے پاس طاقت ہے، سلطنت ہے، تو ریاست کی ذمہ داری ہے جہاں پہ کوئی منکر کام، کوئی غیر شرعی فعل صادر ہو رہا ہو تو وہاں پہ ان کو سختی کے ساتھ روکنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ جس طرح سیدنا عمر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں جب بہت سے فتنے اٹھے، کوئی زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے تھے اور بہت سے لوگ اسلام چھوڑ کے مرتد ہو چکے تھے، اور بہت سے لوگ جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کے ساتھ لگ گئے تھے۔ اب یہاں پہ ریاست نے ان تمام منکرات کو سختی کے ساتھ، ان تمام منکرات کو ریاست نے مٹا دیا۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان تمام فتنوں کی سرکوبی کے لیے 11 کے لگ بھگ قافلہ ترتیب دے کے ان قافلوں کو مختلف علاقوں کی طرف روانہ کیا۔ مانعین زکوٰۃ کے خلاف بھی جہاد شروع کیا، اور مرتدین کے خلاف بھی جہاد شروع کیا، اور نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے خلاف بھی جہاد شروع کیا، اور لشکر اسامہ کو بھی روانہ کر کے دکھایا۔ تو یہ ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو منکر کو دیکھے اسے سختی کے ساتھ روکنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اب ریاست کی یہ ذمہ داری جب افراد اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی جب کوشش کرتا ہے، وہاں سے خرابی شروع ہوتی ہے۔ اب زانی زنا کرتا ہے تو اس پر سزا نافذ کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ چور جب چوری کرتا ہے اس پہ سزا نافذ کرنا، اس منکر کو روکنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی آدمی خود اٹھ کے یہ کام کرنا شروع کر دے، یہاں سے نہ ختم ہونے والا فتنہ شروع ہوگا، فتنوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوگا۔ اور فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ جو زبان سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا، وہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا، وہ زبان سے روکے۔ یہ علماء اور ممبر و محراب کی ذمہ داری ہے، جن کی جہاں تک بس چلتا ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ زبان سے لوگوں کو منکرات سے، بے حیائی کے کاموں سے، غیر شرعی امور سے روکیں، بتائیں یہ کام کتاب اللہ کی روشنی میں، سنت رسول اللہ کی روشنی میں یہ کام حرام ہے، اور اس کام کو کرنے کی پاداش میں اللہ رب العالمین نے اس کام کے لیے یہ سزا رب العالمین نے تیار کر رکھا ہے۔ اگر اس گناہ کے لیے شریعت کوئی سزا تجویز دیتی ہے آخرت میں یا دنیا میں، تو اس کو بیان کرنا یہ کن کی ذمہ داری ہے؟ علماء کی ذمہ داری ہے، اور حلقہ اور ان باثر لوگوں کی ذمہ داری ہے جن کی حلقہ اثر وسیع ہو۔ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ اگر اس کے اندر اتنی بھی استطاعت نہیں ہے، نہ وہ زبان سے کہنے کی اس کے پاس علم نہیں ہے، یا زبان سے کہنے کی صورت میں اس کے پاس طاقت نہیں ہے، تو اس صورت میں کم سے کم برائی کو برائی سمجھنا یہ ایمان کے سب سے کمزور ترین پہلو ہے۔ اللہ رب العالمین امر بالمعروف نہی عن المنکر کو سمجھ کر اس کو ادا کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔